الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، آج بہت ہی پیارا ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں۔ کھیتی کیا ویڈیو کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جنت کے حوالے سے ہے کہ جنت میں کھیتی ہوگی یا نہیں، جنت میں کھیتی ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ سنیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں سناؤں گا آپ کو کہ جنت میں نہریں کتنی ہیں اور جنت کی نہریں ہیں کیسی، وہ آپ سنیں گے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، بالکل بنے رہیے شروع سے لے کے آخر تک انشاءاللہ۔ اس ویڈیو میں دل اور ایمان آپ کا تازہ ہونے والا ہے۔ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، بس یہی گزارش میں کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستو احباب میں پہنچا دینا تاکہ تمامی حضرات سن لے، کیونکہ نبی کی امت، ہمارے آقا کی امت سب جنت میں انشاءاللہ جائے گی، اور کھیتی کس طریقے سے سرکار کی امت جنت میں کرے گی یا نہیں، سن لیجیے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گاؤں کے رہنے والے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ یہ بات بیان فرما رہے تھے کہ جنتیوں میں سے ایک شخص اپنے پروردگار سے کھیتی کرنے کی اجازت طلب کرے گا۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو ان بھرپور نعمتوں میں نہیں ہے جو حسب خواہش تجھے ملی ہوئی ہیں؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں ہے تو سب کچھ، مگر میرا دل چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کو اجازت دی جائے گی، ہے نا؟ وہی کہے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا، کیا تیری پاس نعمتوں کی کیا کمی ہے جو تیری خواہش ہے کہ وہ تجھے نہیں ملی ہے؟ تو عرض کرے گا بندہ کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھیتی کروں۔ چنانچہ اس کو اجازت دے دی جائے گی۔ وہ زمین میں بیج ڈالے گا تو پلک جھپکنے کے قبل ہی سبزہ اگ جائے گا اور بڑھ جائے گا، اور کھیت تیار ہو کر کٹ بھی جائے گا پلک جھپکنے سے پہلے۔ جی ہاں، اور پہاڑوں کے برابر انبار لگ جائے گا، یعنی ڈھیر لگ جائے گا، بہت بڑا ڈھیر لگ جائے گا غلے کا، جس چیز کی پیداواری کرے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، یہ لے تیری حرص کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھرتی، یعنی تیری حرص کا پیٹ جو ہے کسی چیز سے نہیں بھر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک سن کر گاؤں والے صحابی نے عرض کیا کہ خدا کی قسم وہ شخص قریشی یا انصاری ہوگا، اس لیے کہ یہی لوگ زراعت پیشہ ہیں، ہمارا پیشہ تو زراعت نہیں ہے، بھلا ہم کیوں ایسی درخواست کرنے لگے؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، جی ہاں، کھیتی کے تعلق سے۔ اب آگے سنتے ہیں جنت کی نہریں کیا ہیں اور کیسی ہیں، تو سن لیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عبادت بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ جی ہاں، اور فردوس سب سے اعلیٰ ہے، اسی سے جنت کی 4 نہریں نکلی ہیں، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا۔ لہذا جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث سے پاک، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں۔ جی ہاں، اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 4 نہریں جنت الفردوس سے نکلی ہیں، مگر پھر ہر نہر سے بہت سی نہریں نکلتی چلی گئی ہیں، جن کا سورہ محمد کی آیت میں ذکر ہوا۔ ذکر کیا ہے؟ وہ یہ ہے، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ محمد میں، مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم۔ ترجمہ سنیے، جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں ایسی پانی کی ہیں جن میں ذرا تغیر نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ ذرانہ بدلا ہوگا، اور بہت نہریں شراب کی ہیں جو پینے والے کے لیے بہت لذیذ ہوں گی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ہوگا، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ جی ہاں،
اب ان 4 نہروں کو ایک حدیث میں 4 دریا فرمایا ہے۔ چنانچہ مشکات شریف بحوالہ ترمذی شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ بلا شبہ جنت میں پانی کا دریا ہے، اور شہد کا دریا ہے، اور شراب کا دریا ہے، پھر ان سے اور نہریں پھوٹی ہیں۔ جی ہاں، قرآن شریف میں جگہ جگہ جنت اور اہل جنت کے تذکرے میں تجری من تحتہا الانہار فرمایا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جنت میں بہت زیادہ نہریں ہوں گی جو اہل جنت کے باغوں اور بالا خانوں میں بہہ رہی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی نہریں مشک کے پہاڑوں کے نیچے سے نکلتی ہیں۔ سبحان اللہ، ترغیب، یعنی نہروں کا مرکز اور منبع مشک کے پہاڑوں کی جڑ ہے۔ حضرت سماک شاگرد عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ جنت کی زمین کیسی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ چاند کی زمین ہے جو خوب سفید ہے، گویا کہ آئینہ ہے۔ میں نے سوال کیا کہ اس کی روشنی کیسی ہے؟ فرمایا کیا تو نے وہ وقت نہیں دیکھا جس وقت سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے؟ اس وقت جو معتدل روشنی ہوتی ہے، بس وہی روشنی جنت میں ہے، لیکن اس روشنی میں نہ دھوپ کا اثر ہے نہ ٹھنڈک ہے۔ میں نے عرض کیا اس کی نہروں کا کیا حال ہے؟ کیا وہ گڈھوں کے اندر چلتی ہے؟ فرمایا نہیں، گڈھوں میں نہیں چلتی ہے، بلکہ وہ ہموار زمین پر چلتی ہے اور بغیر نشیب ہی کے اپنی جگہ پر اس طرح جاری ہے کہ اپنی حد سے ادھر ادھر نہیں پھیلتی ہے۔ اللہ نے ان نہروں سے فرمایا کہ تیار ہو جاؤ، پس جاری ہو گئیں۔ میں نے دریافت کیا کہ جنت میں کپڑوں کے جوڑے کیسے ہیں؟ فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس میں انار کی طرح کے پھل ہیں۔ جب اللہ کا دوست یعنی جنتی اس میں سے لباس لینے کا ارادہ کرے گا تو اس میں سے ٹہنی اس کے پاس آ کر پھٹ جائے گی، جس میں سے رنگ برنگ کے 70 جوڑے نکل آئیں گے، پھر وہ ٹہنی جڑ جائے گی اور اپنی جگہ لوٹ جائے گی۔ جی ہاں، آگے سنیں انشاءاللہ تعالی۔ اب جو کوثر کا ذکر آپ نے سنا ہے، جو نہر کوثر ہے وہ کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی سن لیجئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت ہی پیاری چیز، اپنے دوستوں احباب میں شیئر کر دینا دوستو، ایسی چیز شاید کہ بہت کم سننے کو ملتی ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے انشاءاللہ، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات کو میں جب جنت میں گزر رہا تھا، ایک ایسی نہر سامنے آئی جس کے 2 کناروں پر موتیوں کے قبے تھے۔ فرشتہ جو میرے ساتھ تھا اس سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عنایت فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرشتے نے اس کی مٹی میں اپنا ہاتھ مار کر مشک نکالا، پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہا بلند کیا گیا۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اور منتہا کے معنی ہیں انتہا کی جگہ۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ ایک درخت ہے بیری کا، 7ویں آسمان میں عالم بالا سے جو احکام ارزاق وغیرہ آتے ہیں وہ اول سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں، پھر وہاں سے فرشتے زمین پر لاتے ہیں، اسی طرح جو اعمال یہاں سے صعود کرتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، حدیث معراج میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہا کی طرف اٹھایا گیا تو دیکھا کہ اس کے پھل یعنی بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر ہیں، یعنی یہ سدرہ جو بیری کا پیڑ ہے نا، اس کے پھل جو ہیں، بیر جو ہیں، وہ مٹکے کے برابر ہیں۔ جی ہاں، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث پاک نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کی شاخ کے سائے میں 100 برس سوار چل سکتا ہے، اتنا بڑا پیڑ ہے وہ، یعنی 100 برس تک اس کے شاخ کے سائے میں، پیڑ کے نہیں، شاخ کے سائے میں 100 برس جو ہے سوار چل سکتا ہے، یا یوں فرمایا کہ اس کے سائے میں 100 سوار سایہ لے سکتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ پس میں نے اس کے پاس بہت بڑا نور دیکھا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عنایت فرمائی ہے۔ کیا ہے اس میں؟ دودھ سے زیادہ وہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اب یہاں پر ایک فائدہ میں آپ کو بتاؤں، نہر کوثر اللہ پاک کا خاص عطیہ ہے جو جنت میں ہے
اور صرف نبی آخر الزماں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، اور کسی نبی کو نہر کوثر نہیں ملی۔ البتہ ترمذی شریف کی بعض روایت میں ہے کہ میدان قیامت میں ہر نبی کے لیے حوض ہوگا جس سے اپنی اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ میدان قیامت میں حوض کا ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امتیازی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر نبی کے لیے حوض کی روایت موجود ہے۔ البتہ جنت میں نہر کوثر صرف حضور ہی کے لیے مخصوص ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر جو کوثر کا اطلاق آیا ہے وہ اس لیے کہ جنت کی نہر کوثر سے اس میں پانی آئے گا۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری چیز دوستو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طریقے کی واقعات دیکھتے رہیے، سنتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل پہ، اور اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیے، ان کا بھی ایمان تازہ کیجیے اور اپنا بھی تازہ کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی میں اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ دوستو، دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا، کیونکہ سجاد نظامی ورلڈ پہ اسی طریقے کی ویڈیوز ہر روز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔